الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے۔ آج کل ہم نے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے، کچھ ہی دیر کچھ ہم اس بات جواب کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء افضل کون؟ متفقہ فیصلہ جناب عقیدہ اہل سنت کا، تمام اہل عقیدہ اہل سنت کا وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب صدیق اکبر کی ذات اقدس۔ اسی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلا حصہ میں بھی اسی میں کی ہمارا جو یہ موضوع ہے نا، یقیناً ہمارا یہ موضوع ہی رہے گا سارے کا سارا۔ بعد از انبیاء افضل، اس میں جتنی بھی شانیں ہیں نا ہم نے پچھلا حصہ میں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جو ہے نا مزید ہم بار بار ایک بات نہیں کرنا چاہتے کہ ایک دفعہ بات ہو گئی ہے نا تو یقینی پچھلے حصے میں جب سنیں گے تو یہ والی جو شانیں ہیں ان کے فضائل جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک جو پوائنٹ اور جو بات آئے گی میں انشاءاللہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، نمبر بھی بتا دوں گا اس کا۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ میں نے جب شروع کیا تھا نا، منصب خلافت پر خلیفہ راشد ہونے میں اول کون؟ جناب صدیق اکبر۔ یہ کس طرح ہوا؟ پچھلا حصہ میں بات کر چکا ہوں، اس سے بعد میں ابھی جو ہم نے کی ہے اس میں بھی اگلی جو بات میری کنٹینیوسلی چل رہی ہے اسی کو موضوع گفت بنا کر میں اگلا حصے کو کنٹینیوس رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بلا یہ ہے حضرت جناب انس بن مالک کی گفتگو میں نے پچھلا حصہ میں کی ہے۔ اب جو ہے میں نے کرنے لگا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت۔ دیکھنا جی سارا کا حق بنتا ہے نا جی، خالی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو تو نبی پاک پوائنٹ آؤٹ کر گئے ہیں، بس دل تو سارے کو کرتا ہی ہوگا نا، حضرت انسان ہے نا جی، تو منع تو سمجھ پیدا ہوتی ہے نا۔ اب ان کے بارے میں ایک بات آئی ہے، یقیناً حضرت مولا علی کی بھی بات آئے گی آگے آنی ہے نا جی، کیونکہ آپ نے مطالعہ کیا نا، میں نے آپ کو دیا تھا اس کا مطالعہ کریں۔ اب ان کی بات کروں گا، جناب عمر فاروق کی بات جو آئی ہے نا وہ میں آپ کرنے لگا ہوں۔ ان کا جناب اس وقت جو خلافت کے بعد نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے ویو جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے آخری ایام میں کہا گیا، یعنی کہ کسی نے اور لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو منصب خلافت کے لیے متعین کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو ایسی شخصیت کا اتباع ہوگا جو مجھ سے بہتر تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک انفارمیشن آپ کو مل گئی۔ اب دیکھیں آگے حضرت عمر فاروق نے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہنا ہے کہ ان کو ایک اور صحابی ہیں ان کا نام لینا ہے کہ ان کی بیعت کر لو، تو جناب عمر فاروق ہائے رونے لگ پڑے، کہتے ہیں اب یہ بات آئے گی نا پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ سیدنا حضرت صدیق کہتا ہے یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے میرا نام لے دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نام ایسا کرنے نہ میری زندگی میں یہ کبھی موقع نہ آئے۔ اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے کہا میرے سے بہتر ہے ابو بکر، میرے سے بہتر ہے خلافت کے حق میں۔ پھر انہوں نے انہی کو انتخاب کیا، جب آئے گی بات تو پھر آپ کو کروں گا۔
اب میں نے یہ والی بات میں نے پہلے نہیں کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد یعنی کہ ان کی خلافت کے بعد جناب عمر نے ان کو انتخاب کیا، سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بڑے مشکل لمحات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کس طرح ہوا، بڑا حسن ہے اس میں۔ نبی پاک کے پچھلے حصے میں باتیں کر چکا ہوں، ساری سنیں گے تو تواتر تو آپ کے پاس رہے نا، وہ جو کنفلکٹ ہوا ہے دین کا آپ کے سارا اندر آپ کے موجود رہنا چاہیے۔ کیوں جی، جب دیکھیں گے تو پھر ہی ہے نا، اللہ آپ کو ذوق دے اور آپ کو شوق بھی دے، دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ آپ کے اندر ساری تاہ یاد رہے گا نا۔ کیوں جی قاری صاحب ناظرین، جب آپ یہ میری ساری گفتگو بن جائے گی 24 آور کی تو ضرور بن جائے گی، 24 آور 3 DVD 8 گھنٹے کی بنتی ہیں تو 24 آور ہو سکتا ہے ایسے زیادہ بھی ہو جائے، ہمیں تو کوئی نہیں پتا، ابھی ہم جاب شروع کیا ہوا ہے۔ اور موضوع آپ کو میں نے بتا دیا، بعد از انبیاء افضل کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اگر آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو ایسی ذات کا اتباع ہوگا جنہوں نے اپنی حیات ظاہری کے بعد کسی کو خلیفہ یا نامزد نہیں کیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ یہ جناب عمر کے اپنے ویو ہیں۔ یقیناً پچھلی باتوں میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ابو بکر تم ہی نے نماز پڑھنے سے کیا مراد لیں گے جی آپ؟ ناظرین پچھلی باتوں میں کہہ نہیں سکا، اللہ ان کے اپنے خیال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے یہ بات صراحت سے ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منصب خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا، لیکن اشارہ اس امر کے سلسلے میں ضرور ملتے ہیں، جیسے میں بات کر چکا ہوں کہ جی ناظرین آپ کو پچھلے حصے میں بتا چکا ہوں، منصب خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ فرمائے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بات آ گئی، آپ کے سامنے آ رہی ہے، عدم موجودگی میں نماز کی امامت کی اور حضور علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سنی، وہ والی بات آ گئی نا، دل میں کھڑکتی رہی ہے نا جناب عمر کے یہ بات۔ کیوں جی؟ اور یہاں گل سنو ناظرین، ایک راز کی بات بتاؤں، کیوں جی ناظر قاری صاحب آپ بھی سنیں نا، یہ کوئی چھوٹا المیہ تو نہیں تھا، ابھی وہی بات آنے لگی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی آواز نہ سنی تو رنجیدہ ہو کر فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق کے لیے یہ ایک لیسن نہیں تھا؟ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیارے رسول کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کہاں ہے، تو حضرت عمر فاروق اپنے بارے میں کیا خیال کریں؟ یقیناً انہیں فیصلہ جو ہے آقا دو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا منظور ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ماشاءاللہ، کسی کے دل میں خیال تو آیا نا، لیکن ان میں تھا نا کہ میری نماز پڑھانے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی، پھر ان کے اندر موجود ہے نا بات، وہ اس کو نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے حکم اور مسلمانوں کے جذبات کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ والی بات بھی حضرت عمر فاروق کے اندر موجود تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے، اب میں نے اگر پڑھا دی ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عمل کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر، جب حضرت عمر فاروق نے نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ آئندہ تم نماز کی امام، یہ والی پچھلی بات میں نے آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جناب ابو بکر بن ابی ملائکہ فرماتے ہیں کہ جس دن 2 شنبہ پیر کو حضور علیہ السلام نے سفر آخرت اختیار فرمایا، اب نبی پاک کی وہ گلی ڈیٹیل آنے لگی ہے مزید کہ کس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، حسن والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی یہ موضوع ہے، ہیڈنگ ہے حضور علیہ السلام کی مسجد میں آمد اور نمازیوں سے خطاب۔
فرمایا اس دن امامہ باندھ کر آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، آپ کے میرے پیارے محبوب۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے، تو نمازیوں نے صفوں میں جگہ کی اور راستہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مصلی پر تشریف لے گئے۔ جب امامت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ احساس ہوا کہ نمازیوں میں سے انتشاری کیفیت ہے اور صفوں میں جگہ پیدا کی جا رہی ہے، تو وہ سمجھ گئے، وہ یہ سمجھا کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ مصلی سے پیچھے آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر تشریف لے گئے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کے قریب آ کر ابو بکر کی پشت پر دست مبارک رکھ کر ارشاد کیا کہ اب اپنی جگہ پر رہیں۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اور زبان سے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی جگہ پر رہو اور نماز مکمل کرو۔ سبحان اللہ۔ کئی باتیں ہیں نا جی۔ ناظرین، آپ کا دل نہیں خوش ہو رہا؟ آپ کے محبوب، آپ کے جو راہبر ہیں، ان کی اللہ پاک کی طرف سے منظوری ہو رہی ہے، کیوں جی خوش نہیں ہیں آپ؟ یقیناً خوش ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی جب بات آتی ہے تو آپ کا دل باغ ہوتا ہوگا، یقیناً، ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب بیٹھ کر نماز میں مشغول ہوئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حاضرین کی طرف منہ کر کے فرمایا، اب مزید تصدیق آنے لگی ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق، لوگوں آتش دوزخ بھڑک اٹھی ہے، فتنے شب تار کی طرح رونما ہونے لگے ہیں، خدا کی قسم، نبی پاک آپ خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں آ کر، خدا کی قسم حلال اور حرام، اللہ اکبر۔ ٹائم آپ نے لکھ دیا کہ نہیں لکھیا؟ اللہ اکبر۔ ٹائم لکھ دینا پھر دوبارہ۔ لکھ دیا؟ اللہ اکبر۔ حرام کے بارے میں اللہ اکبر کوئی ایسی بات نہیں جس کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور احکام قرآنی نے اس حلال و حرام کو ظاہر کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں برائی سے رہائی پاؤ اور زمانے کے فتنے فساد سے محفوظ رہو تو قرآن پاک سے تمسک کر کے حلال و حرام کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ جس چیز کو قرآن نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز نے قرآن کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر جناب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ آپ الحمدللہ آج بہت بہتر ہیں، یعنی مرض کی کیفیت میں افاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو میں آپ کو ایک بات اور پیش کرنے لگا ہوں، پچھلی میں حضرت عمر فاروق کی حجت بتا دی نا، نبی پاک نے زندگی میں جب وہ نماز خود پڑھانے لگے ہیں تو ان کے بارے میں نبی پاک کا ارشاد بھی تو آ گیا نا۔ نبی پاک کے تابع دار جو ہے نبی پاک کی نفی نہیں کرتے کہ ہماری ڈیوٹی تھی، لیکن ابھی کنفلکٹ تو ہو سکتا ہے نا طبیعت میں۔ دیکھو جی، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، مجھے اٹھا کر کہتے ہیں ابو بکر نماز پڑھائے، تو وہ سوچ تو آ سکتی ہے نا، کیوں جی؟ ناظرین آ نہیں سکتے، لیکن نہیں، وہ اسی طرح راضی تھے جس طرح اللہ کا رسول راضی ہے۔ وہ چاہتے تھے یہی کہ جو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ کہیں ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم میں کوئی حجت نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں دروازے بند کر دو تو ہم نے کر لیے ہیں۔ اگر ابو بکر کا دروازہ کھلا، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں جی؟ جنہوں نے اعتراض کیا تو پھر دیکھ لینا، نبی جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، ہے نا جی بات، اور اس پہ کسی صحابہ کو کبھی اعتراض نہیں۔ اب ایک اور بات بڑی حضرت مولا علی کی بات آنے لگی ہے۔ ہاں جی قاری صاحب، ناظرین آپ ذرا محبت سے اس کے سنیں نا۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہوا ہے علالت نبوی کے سلسلے میں جناب عباس اور علی کی گفتگو۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا ہے
اس بات پر اس دن جس دن سفر آخرت اختیار کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف لائے، نبی پاک سے ان کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے، اٹھ کے باہر آئے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی حضرت علی سے، تو جناب علی نے کہا الحمدللہ آج انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جب حضرت علی نے یہ کلمات فرمائے تو جناب عباس بن عبد المطلب اللہ اکبر اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف سے لے گئے۔ ذرا غور کریں نا اس بات پہ، اس عمل پہ بہت غور کریں کہ جناب عباس حضرت عبد المطلب کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرح یقیناً کو بات کرنا چاہتے ہوں گے جی، اللہ اکبر، کو پردے کی بات ہی کرنا چاہتے ہوں گے نا، اور ان سے کہا کہ تمہیں حالات کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک بل الحمدللہ آج حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت حد تک بہتر ہے، یہ جو تم کہہ رہے تھے اس کے بارے میں میری بات سنو، جناب عباس علی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی قسم حضرت عباس اب مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ توحید پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی اندر آ چکی ہے، اب وہ کہہ رہے خدا کی قسم، اس میں فرق ہے نا جی، ایک کافر بھی خدا کی قسم کھاتے تھے نا، خدا تو تھا نا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ خانہ کعبہ کی طرح سے، لیکن جب مسلمان ہو جائے جب وہ قسم کھائے تو اس میں فرق ہے، کیوں قاری صاحب فرق تو ہے نا، ناظرین فرق تو ہے نا، ایک کافر قسم کھائے اور ایک کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قسم پڑھ کے قسم کھائے تو اس میں فرق تو ہے نا۔ اب یہ قسم جو ہے نا اسلام لانے کے بعد کی قسم ہے، قسم تو اس وقت بھی کھاتے تھے کہ جب مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کیونکہ ان میں اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے، اللہ ہے، وجہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے مالک ہیں وہ، ابراہیم اسماعیل کی نسل ہے، سمجھائی میری بات ناظرین، تصور تو ہے نا ان سب میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے آج یعنی کہ حضرت عبد العباس نے آج ان کے نبی علیہ السلام کے چہرہ پر موت کے آثار دیکھے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اس میں کیا مخفی ہے بات میں، اللہ اکبر، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچانا ہے، کیونکہ بنو عبد المطلب یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے کہ اولاد کی کیفیت موت سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، یقیناً اس کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے، بنی عبد المطلب جو تھے نا، نبی پاک بنی عبد المطلب ہی تھے نا، یہ چچا جان ہے ان کے، 12 چچے تھے نا جی، اللہ اکبر، ان کی وفات قریب ہے، مجھے یقین ہے کہ نبی پاک نے اب دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، آؤ اس کے پاس چلے اور یہ معلوم کرے کہ ان کی حیات ظاہری کے بعد خلافت کے امور کون انجام دے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ منصب ہم میں رہے گا یا کسی غیر تفویض ہوگا، کسی اور تک یہ منتقل ہو جائے گا، ممکن ہے وہ ہمارے حق میں وصیت فرما دیں، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس سوال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو اللہ کا رسول مطلق کرے ہماری اس میں آمین ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلچسپی نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرماتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی حیات ظاہری کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اگرچہ آپ نے ہمیں وصیت فرمائی ہو، اللہ اکبر۔ اس دن
جب ان دونوں حضرات میں یہ گفتگو ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا سبحان اللہ اور جوار حق میں تشریف لے گئے۔ یہ دن دوشنبہ پیر کا تھا اور وقت دوپہر سے پہلے نبی پاک کا ایک اور ڈیٹیل آ گئی کہ نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے نا تو اس وقت دوپہر کے پہلے کا وقت تھا۔ کیا ہو سکتا ہے جی؟ 11-12 کا ٹائم میں ہو سکتا ہے نا؟ دوپہر سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ اس وقت دوپہر سے پہلے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات آپ کے سامنے پیش کی اس کا پیراگراف کا نام ہے حضور علیہ السلام کا سیدہ حضرت عائشہ سے نصیحت فرمانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمایا اس دن آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں حاضرین کو نصیحتیں فرمائی جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہوا ہے۔ ان کے آپ حجرہ شریف میں تشریف لائے اور میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور اس حالت میں میرے ایک عزیز آئے، ان کے ہاتھ سے مسواک کی ٹہنی تھی، نبی علیہ السلام نے اس ٹہنی کو دیکھ رہے تھے، میں نے اس سے سمجھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ کہا کہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے ان مسواک کو لے کر ان کی ٹہنی لے کر ان کے دانتوں سے نرم کی اور حضور علیہ السلام کو دیا۔ حضور نے دانتوں میں زور سے ملایا اور اس کے بعد پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی حیات ظاہری کے آخری لمحات ہیں اور آپ نے اپنے اختیار کی وجہ سے لقائے حق اور حیات آخرت کو اختیار کیا ہے۔ اس لمحے آپ نے میری گود میں سفر آخرت اختیار کیا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ بھی آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ کے میرے پیارے محبوب نے جب سفر آخرت اختیار کیا ہے تو سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی گود میں ان کا سر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا وہ والی بات میں شروع ہونے لگی ہے کہ نبی پاک نے اب دنیا سے پردہ فرما دیا ہے۔ اب جب اگلی جو بات ہے نا، جس طرح سعد بن عبادہ، سعد ہی تھا نا جناب اس کا نام، انہوں نے جو مدینہ اسٹیٹ کے سربراہ ہونے کا تصور جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے آپ پیش کرنے لگا ہوں کہ کس طرح یہ اللہ پاک نے اس جو المیے کو کس طرح، ابھی تو ہو گیا نا یہ سلسلہ، یہاں تک تو میں نے بات پہنچا دی ہے۔ اگلی بات جو ہے نا یہ والی میں کرنے لگا وہ اس کو سیٹل کیسے ہوا، جناب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ کس طرح منتخب ہوئے، کیوں جی ہے نا اس بات کا میں ہائی لائٹ ہی بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ منافقین آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ ہو گئی نا بات، وہ جو عضو میں نے نکالا ہے طبقات ابن سعد تھے، منافقین کانا پھوسی کر رہے ہیں وفات ہونے کے ساتھ ہی، کیوں جی؟ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر جناب عمر کو غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ اکبر، کیوں جی؟ قاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے اس بات پہ پہلے غور نہیں کیا، یقیناً ہم نے اس کی بات کی ہوئی ہے۔ کانا پھوسی کیا کر رہے تھے؟ کانا پھوسی کیا کر رہے تھے؟ یقیناً وہ امیر کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، ہاں جی؟ اللہ کے ہو سکتا ہے نا اس کا، اور جناب عمر کو غصہ کیوں آیا جی؟ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ منافقین کا کہنا ہے، اس میں منافقین جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ تو مسلمان ہے نا جی، منافقین جنہوں نے نہیں کیا سارے آ گئے نا، کیوں جی؟ کسی کی بندش تو نہیں ہوگی نا مسجد نبوی میں؟ اللہ کا اللہ کیوں جی؟ قاری صاحب دیں جواب اس کا، سارے آ سکتے ہوں گے، مسلمان بھی آتے ہوں گے، منافقین سے مراد جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، یہی ہو سکتا ہے نا ناظرین؟ اللہ اکبر۔ منافقین کا کہنا ہے پیغمبر اسلام کی
وفات ہو گئی ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مرے نہیں، ڈیٹیل بتا رہا ہوں، بلکہ قرب حق میں لے گئے ہیں، قرب حق میں گئے ہیں، لیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہ 40 دن بعد واپس آئے تھے۔ اس دوران سامری نے قوم موسیٰ کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب ہمارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، اور وہ جلد واپس ہوں گے، اور اپنی واپسی پر ہر اس شخص کی زبان کاٹیں گے اور اس کو سزا دیں گے جس نے ان کی موت کے بارے میں کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ وہ جو گھڑیاں تھیں نا، اب وہ ان کا اپروو ہینڈل ہونے لگا ہے معاملہ، جو سعد بن عبادہ نے کر لیا ہوا نا، اب اس کو کور اپ ہونے لگی ہے، کس طرح ہوئی ہے اللہ اکبر۔ ابھی جناب حضرت ابوبکر صدیق کو اس سانے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں اس وقت موجود نہیں تھے، وہ یقیناً ان کا گھر دور تھا، وہ دور رہتے تھے مسجد نبوی سے، جس میں نبی پاک کی دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق دوسرے لوگ موجود تھے لیکن وہ نہیں تھے، ہے نا ناظرین۔ جب انہیں اطلاع دی گئی تو وہ گھر سے روانہ ہو کر مسجد کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ کیف کا عالم ہے نا جی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے سے حجرہ عائشہ میں تشریف لائے تو دیکھا نبی علیہ السلام حجرہ میں یمنی چادر اوڑے ایک طرف آرام سے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان گھڑیوں پہ سلام جب آپ کے میرے پیارے محبوب نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، وہ ہیں، ہم میں ہیں، ہماری روحوں میں ہیں۔ وہ کل میں نے کیا شعر پڑھا تھا قاری صاحب؟ تو زندہ ہے واللہ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ امام احمد رضا بریلوی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے وہاں پہ ایک مانچسٹر میں ریکارڈنگ کی تھی، وہاں سے بس ہمیں یہ تحفہ ملا تھا کسی جگہ سے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو ہم کہہ تو رہے ہیں نا، عجب ہوا ہے نا نبی پاک کی ذات کے بارے میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا حسن اس بات میں؟ ہم عقیدہ اہل سنت والے جماعت کے لوگ جو ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک ہم میں موجود ہیں، دم دم میں، ہماری نس نس میں، جس طرح خدا موجود ہے نبی پاک میں سارا کچھ انہی کے لیے بنایا گیا نا۔ اس لیے میں نے آپ کو اس کی تائید کر دی ہے بات کی، پر جو ہوا ہے پردہ فرمایا ہے، پر اس کے بارے میں جو خدا کی جو میں نے پچھلی ابھی آیت آئے گی نا، ابھی آنے لگی ہے، بات سنیں ذرا آگے۔ جناب ابوبکر صدیق نے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، موت کا ذائقہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرمایا تھا، اس کو آپ نے چکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابدی عیش اور بہشت کی عیش جو ہے نا آپ کے لیے ہوگی۔ یہ کلمات کہہ کر چادر اڑائی اور حجرہ صدیقہ سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ کے میں باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں لوگ جو تھے نا موجود تھے، حضرت عمر فاروق ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر آہستگی اختیار کرو۔ سن رہے ہیں نا میری بات ناظرین؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو غصہ آ رہا ہوگا اس بات پہ جو کہ منافقین اور دوسرے انصار اور مہاجرین آپس میں والی بات جو ہونے لگی ہے، اس کا بنیاد یہاں پہ یقیناً لگ نہیں رہا، خوشبو نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ۔
تو جو پہلے بات میں آپ کو پچھلے حصے میں بتا چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا کچھ حضرت ابوبکر کو دے دیا، ان کے اندر وہ بغض موجود، بغض ہی ہے نا جی، بغض ہی ہے نا، اور اس کے بارے میں وہ اس طاق میں تھے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے اور خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ جب لوگوں نے جناب ابوبکر صدیق کو مسجد نبوی میں دیکھا تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عمر کی گفتگو کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اب اگلی بات سنیں، اللہ پاک، جب یہ حالات ہو گئے، وفات نبوی پر پیج نمبر ہے 811 سیرت رسول پاک، وفات نبوی پر یعنی کہ دنیا کے پردہ فرمانے پر حضرت ابوبکر صدیق کے تاثرات، اب وہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو کہ اس کی اگینسٹ سیدنا حضرت عمر فاروق کی بات کے اگینسٹ آپ کے میرے پیارے محبوب کے یار غار کہ خلیل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اپنے علم اور اپنی فراست سے اس معاملے کو بھی حل کرنا ہے۔ یہ بلا بہت کنفلکٹ نہیں ہے جس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے پردہ فرما گیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی بات۔ اب اس کے بارے میں حافظ قرآن تھے، کون؟ سارے حافظ قرآن تھے، یقیناً سب تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اب جو کام اللہ پاک ان سے لینے لگا ہے، اس معاملے کے وہ سیٹل کرنے لگے ہیں۔ ذرا محبت سے اس سے سنیں، جو شخص اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مسجد نبوی میں لوگوں سے بات شروع کی، جو کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرما جانے کے بعد سارے کے سارے موجود تھے۔ کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما گئے ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے وہ دلیل دینے لگے ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق اس بات کے آگے جو کہ حضرت عمر فاروق نے سٹیٹمنٹ دی ہے مسجد نبوی میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہے، اس کے بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 144۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، اب سنیں کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ان سے پہلے بھی رسول مبعوث ہوئے، اگر ان رسولوں میں کوئی وفات پا جائے یا قتل ہو جائے۔ وفات کا لفظ میں قرآن کی آیت کے ترجمے میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے تھوڑی نفی کی تھی، قرآن کے ترجمے میں تو وفات ہے نا جی، کیوں جی ناظرین؟ اگر کوئی ان رسولوں میں کوئی رسول وفات نہیں پائے، پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب دنیا سے آئے نا، اپنا وقت گزار کے دنیا سے پردہ فرما گئے نا، یہی بات ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وفات پا جائے یا قتل کیا جائے تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم دین اسلام سے انحراف ہو جاؤ۔ اگر تم دین سے انحراف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، نہ نقصان یا ضرور نہ ہوگا، ضرر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والوں کو جزا۔ نبی پاک کا یہ جو قرآن کی آیت جب سنی نا، پوری مسجد نبوی میں نبی پاک کے اس المیہ کے ساتھ سارے لوگ موجود ہیں، میں متصور پیش کر رہا ہوں نا، کیوں جی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے اس آیت کو سن کر تمام صحابہ کا اضطراب ختم ہو گیا۔ اب دے جواب اس بات کا۔ قاری صاحب آپ بھی بیٹھے سن رہے ہیں، ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں، اس موقع پر جناب حضرت ابوبکر صدیق کی علم اور فراست کی جو ذہانت کی، وہ جو قرآن کی آیت ان کو یاد ہونے کی، یہ بھی تو بات ہے نا جی۔
اگر یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ذہن میں نہ ہوتی تو کون کرتا جناب؟ کیوں جی ناظرین دے نا جواب. اگر ان کے ذہن میں سے بھی معاف ہوتی، جس طرح حضرت عمر فاروق کے ذہن میں بھی آیت نہیں تھی، ابھی سٹیٹمنٹ آنے لگی ہے حضرت عمر فاروق کے یہ آیت قرآن کا، ابھی وہ بات بتا دیتا ہوں، اختلافی کیفیت جو ظاہر ہونے لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی جناب حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے. یہ قرآن کی آیت سن کر، اس آیت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ آیت یاد نہ آئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تو ہو گئے نا جناب عمر سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق. کیوں جی ناظرین دیو نا جناب، جو اپنی زبان سے کہہ رہے، اس واقعے کی بات جو کر رہا ہوں، جو آیت ان کو یاد آئی ان کو یاد نہیں آئی، تو فرق ہو گیا نا ذہانت کا، تدبر کا، فراست کا. کیوں جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد نہ آئی. اب حضرت عمر کی زبانی سن کر حضرت ابو بکر کی زبانی جو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے سن کر مجھے اس آیت کا ادراک ہوا. کیوں جی ناظرین آپ کیا فیصلہ کریں گے اس بارے میں؟ اپنے محبوب کے دوست، محبوب کے یار کہ جو یہ بات دکھائی ہے ابھی، ناظرین آپ بھی جواب دینا، قاضی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہے نا شان انشاءاللہ. جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع کی بناسبت سے اس کو کور کیا ہے نا. سبحان اللہ. آپ کے پاس اور کوئی بات ہے؟ اگر یہ والی بات حضرت ابو بکر صدیق کے، کیونکہ سارے صحابہ موجود ہیں نا جناب، اکیلے حضرت عمر فاروق تو نہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہے، حضرت مولا علی بھی، سارے موجود ہیں اس وقت مسجد نبی میں. نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو پورا سلسلہ جو ہے نا پورا مدینہ موجود ہوگا جناب. کیوں جی اب سارے صحابہ میں اگر جناب حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قرآن کی آیت جو ہے تلاوت کی ہے تو ان کی فراست کے پھر داد دے نا، افضلیت ہو گئی نا. پھر اگر وہ والے ان کو بھی یاد نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ دے نا جواب، مجھے جواب دے ناظرین. آپ خالی پڑھ چننا تو اور بات ہے. کیوں جی میں آپ سے غلط تو نہیں قسم کر رہا، آپ کو اس بات کی طرف دھیان دلا رہا ہوں جو جناب حضرت ابو بکر صدیق کے بھی، جس طرح حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہے، اگر حضرت عثمان کے وہ یاد ہوتی وہ بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت مولا علی کو بھی یاد وہ بھی پڑھ سکتے، عبد الرحمن بن، سارے صحابہ نے نبی پاک سے قرآن تو سیکھا ہے نا. کیوں جناب علی بات دے نا جواب مجھے. کیوں جی خالی صاحب میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ. اس لیے صحیح کر رہا ہوں کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے خدا نے یہ کام، یقیناً خدا کی مدد ہوگی نا اس میں. بھائی سارے صحابہ موجود ہیں نا، قرآن مجید جو ساروں نے پڑھا ہے نبی پاک سے، خالی حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں پڑھا نا. کیوں جی پڑھا نہیں ہے؟ اور سارے حافظ ہیں قرآن کے، اور سب نے ان کی بات کے اگینسٹ کسی کی بھی بات نہیں آئی. جو نا جواب ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ ناظرین حضرت عمر فاروق کی جو بات کے اگینسٹ کوئی بات، حضرت عمر فاروق کی آیت بھی میں اخیر میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیوں کیا تھا اس طرح. لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے اس وقت کا عین وقت پہ یہ جو کنفلکٹ تھا حضرت عمر فاروق، یقیناً کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، مزید باتیں نہیں لکھی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ جناب عمر فاروق یہ آیت مجھے یاد نہ تھی، اب حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی سن کر اس آیت کا ادراک ہوا، ورنہ پہلے مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رسول. قاری صاحب یہ ہمارے ذہن میں صحیح بات آئی ہے نا، کیونکہ خالی حضرت ابو بکر صدیق کا آنا اور یہاں پہ سارے صحابہ کو بھی تو شامل کرے نا جناب، اور سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، جنہوں نے نفی کی ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. یقیناً سارے صحابہ جب شامل ہیں تو دوسروں کو بھی تو نفی ہے نا، کہ دوسرے نہیں کہہ سکتے تھے.
کیوں بھائی دے نا جواب ناظرین. کیا دوسرے صحابہ حضرت عثمان غنی نہیں کہہ سکتے اے عمر آپ غلط کہہ رہے ہو؟ اس طرح کہ یہ قرآن کی آیت حوالہ اس بات کا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حوالہ دیا اس طرح دوسرے صحابہ بھی دے سکتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی دے سکتے تھے, حضرت بلال بھی دے سکتے, حضرت طلحہ بھی دے سکتے تھے. کیوں جی دے نہیں سکتے تھے؟ کیوں جی؟ خالی پڑھ چھوڑنے والی بات تو نہیں ہے. شان صدیق دیکھے نا, پر آپ خود اس کا اندازہ لگائے. کیوں جی؟ اللہ کے فضل سے ابھی جو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے, سب کی موجودگی کو ساتھ رکھے, پھر جو افضلیت ہے اپنے محبوب کی, محبوب کے محبوب کی, محبوب کے دوست کی, پھر وہ کھل کر سامنے آئیں گی نا آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابھی تدفین کی منزل نہ آئی تھی, اب وہ گھڑی آنے لگی ہے. مسجد نبوی موجود ہے, حضرت عمر فاروق بھی موجود ہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہے, مولا علی بھی موجود ہے, سارے منافقین بھی ہیں. منافقین کی بات آ گئی نا اندر, سارا جمکٹا جس کو اللہ کے رسول دیکھ کے گئے ہیں, صفحے بھی دیکھی, سب کو دیکھا نا, پچھلے سے بات کی نہیں, اور خوش ہوئے اپنی آخری گھڑی میں. اب سارے موجود ہیں اس مقام. اب کیا ہونے لگا ہے؟ صحابہ کے درمیان تدفین کی منزل نہ آئی تھی کہ صحابہ کے درمیان اختلافات رونما ہوا. اختلاف رونما ہوا. کیا بات کریں گے اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے؟ انصار نے, کتنی سخت بات نہیں ہے ناظرین؟ ابھی تدفین کی منزل نہ آئی تھی, این اسی وقت. کنفلکٹ نہیں ہے, کتنا بڑا کنفلکٹ ہے دین میں. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تدفین کی منزل نہیں آئی تھی. ذرا اس پہ رجوع کریں نا, اس بات پہ. صحابہ کے درمیان اختلاف رونما ہوا. کیوں جی؟ نکالیں بات اس میں سے ناظرین, میں آپ کو بہت فیڈ کر چکا ہوں, آپ بھی تو زور لگائیں نا ناظرین. میں پچھلے حصہ میں جو ہم نے بات کی ہے طبقات ابن سعد سے, وہ بات اس میں موجود ہے. کیوں جی؟ کیوں جی قاری صاحب آپ زور لگائیں نا, خالی پڑھنا نہ چلے, آپ بھی زور لگائیں اس بات پہ. یہ اختلاف رونما ہوا, یہ اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازے بند کرائے ہیں سارے صحابہ کے, ان کے اندر کھٹک ہے اس بات کی. یہی اختلاف نہیں لگ رہا آپ کو؟ نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت یہ والا جو عمل ہوا ہے ان کو یقیناً اندر سے ناپسند ہے, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے. کیوں جی؟ خوشبو نہیں آ رہی اختلاف کی. اور کیا اختلاف ہے بھائی؟ اور تو ہمارے مطالعہ سے تو نہیں, جو ہے جو سامنے آیا ہے وہی آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. انصار نے جناب سعد بن عبادہ کو اپنا سردار اور سربراہ مقرر کر لیا ہے. یہ والی بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی کر چکا ہوں. اب ریئل سٹوری جو ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. نبی پاک مسجد نبوی میں ہے, اور ان کا کوئی پارلیمنٹ ہاؤس اور ہے مکہ مدینہ میں. جو دوسری انصار ہے ان کا اپنا بھی تو ہوگا نا. کیوں جی؟ اپنا کو بیٹھنے کی جگہ ہوگی نا, جہاں پہ پارلیمنٹ انہوں نے اپنی بنائی ہوگی نا سارے مدینہ نے, اور مہاجرین نے بھی اپنی بنائی, جو اپنے میٹنگ کرتے ہی ہوں گے نا کوئی نہ کوئی. سارے مہاجر ایک جگہ اکٹھے ہو کے کوئی بات کرتے ہوں گے, اسی طرح انصار بھی اکٹھے ہو, کچھ جگہ کا نام تھا جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. سعد بن عبادہ کو اپنا سردار مقرر کر لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی جناب طلحہ اور جناب زبیر کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر میں مشورے کرنے لگے. ہوگی نا پارٹی بازی؟ جناب علی کے ساتھ جناب فاطمہ کے گھر حضرت طلحہ اور زبیر ساروں کو مکس اپ کر لیے نا. اب وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح ہی ہوتا ہے نا سیاست میں. کیوں جی؟ یہ پالیٹکس نہیں ہے. کیوں جی؟ وہ جو انصار ہے اپنا کو کام کرنا چاہتے ہیں نبی پاک کی خواہش کے اگینسٹ. جو انہوں نے زندگی میں فیصلہ کیا ہے نا, ان کے اندر جو کھڑکڑی ہو رہی ہے نا, حضرت ابو بکر, ہمیں تو یہی لگ رہی ہے ابو بکر کے دروازے, ہمارے دروازے بند ہو گئے, سب کچھ دے گئے اللہ کا رسول, سب کچھ ابو بکر کو ہی دے گئے. کیوں جی؟
آپ کو خوشبو نہیں آ رہی اس بات کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی بات ہو، آپ اپنے ذوق سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جیلسی لگ رہی ہے اس میں اندر۔ اگر دیکھتے ہیں اللہ اکبر، مہاجرین بشمول حضرت عمر سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اب دیکھیں ایک اور بات نظر آ گئی، بڑی ڈیٹیل سے لائیو آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہاجرین جو تھے نا بشمول جناب عمر سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں، مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے نبی پاک کے پیچھے ہجرت کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان میں یقیناً انصار نہیں ہے۔ کیوں جی نکل نہیں رہی بات؟ سبحان اللہ۔ ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین موجود ہیں، انصار نے علیحدہ جگہ جا کے میٹنگ کی ہے، سارے انصار کا متفقہ فیصلہ ہوگا نا پھر؟ کیوں جی؟ جب انہوں نے سردار اکٹھا کیا جو پہلے کی میٹنگ ہو چکی ہوگی نا، کیوں جی؟ جب انہوں نے اپنا سردار مقرر کر لیا ہے تو سارے انصار ایک جگہ جمع ہیں اور سارے مہاجر مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تائید ما قبل سطور میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس سے حضرت عمر کا وفات سے انکار اور حضرت ابو بکر کا قرآن سے وفات ثابت کرنا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ابھی تک خلافت کے سلسلے میں کسی کو خواب و خیال تک نہ تھا، اب یہاں پہ مسجد نبوی میں یقیناً لگ ایسے رہا ہے کہ صرف اور صرف مہاجرین ہیں جو مکہ سے نبی پاک کے عشق میں آئے ہیں، ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور سارے انصار کا پہلے ہی پروگرام طے ہو گیا ہوا ہے، انہوں نے ایک علیحدہ جگہ میٹنگ شروع کر دی ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے ناظرین؟ اللہ کے فضل سے خیری صاحب میں صحیح کلاسز کر رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ کو میں نے سارا بات کی ہوئی ہے آپ سے، اور اللہ کے فضل، یا اللہ میری مدد فرما، وہ والا جو لمحہ ہے اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں لوگوں تک اس طرح فیڈ کروں کہ لوگوں میں ساری زندگی یہ منور رہے بات، اور اس طرح کی دوبارہ جرت کرنے کی کسی جرت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضرات ابھی مسجد میں ہی تھے، یعنی کہ مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق میں حضرت عمر فاروق مسجد میں ہی تھے، کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا، میں نے بات بتا دی کہ مسجد میں صرف مہاجرین ہیں نبی پاک کی جو دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اب کسی شخص نے آ کر بتایا کہ آپ حضرات اسلام کی غمخواری نہ کریں گے، یقیناً یا تو کوئی مہاجر لگتا ہے یہ یا کوئی انصار کا بندہ لگتا ہے۔ کیوں ناظرین؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جو انہوں نے ادھر کیا ہے نا، اس جگہ کا نام ہے بنی سقیفہ بنی سادہ، جیسے دار الندوہ تھا نا مکہ مکرمہ میں، اس طرح کوئی پارلیمنٹ ہاؤس ہوگا نا جہاں پہ بندے سارے اکٹھے ہو کے بات چیت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے کام نہ آئیں گے تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کا تدارک نہ ہو سکے گا۔ اس نے یہ انفارمیشن آ کے جناب حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو دی۔ یہی کام کرنے کا وقت ہے تو اس وقت کی جدوجہد کارآمد ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد جو مبارک ہے وہ پڑا ہوا ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں، اور انہوں نے سارے مہاجر مکہ بھی ہے، مدینہ مسجد نبوی میں ہے، اور سارے انصار نے علیحدہ کیوں جی پہلے کا طے شدہ معاملہ نہیں رکھتا؟ تو ناظرین پہلے کا طے شدہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ معاملہ پہلے کا طے شدہ نہیں لگ رہا کہ سب سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں؟ میٹنگ کے بغیر تو اکٹھا نہیں ہو سکتا جی کوئی۔ کیوں جی؟ جب تک بات طے نہ ہو تب لوگ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ والی بات انفارمیشن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ملی ہے نا، اب جو مہاجرین ہیں نبی پاک کے عاشق جو ہے، اللہ اکبر، جن کو یہ ملی ہے نا انفارمیشن، اب ان کو سوچنے میں سوچا، دماغ میں سوچا، ان کو تو تخیل بھی نہیں تھا نا جناب، کن کا؟ مہاجرین کا۔
ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمایا اسی دن اسی وقت، کیوں جی ماشاءاللہ یہ والا حادثہ ہو جائے گا؟ ذرا سوچیں نا، تصور لائیں اس بات کو۔ ان باتوں کو سن کر تفصیلات طلب کی گئی، شوق پہنچا کہ ان کو جناب حضرت عمر فاروق کو اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو، اللہ اکبر، انصار ان باتوں کو سن کر تفصیلات طلب کی گئیں تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہے۔ انہوں نے انفارمیشن دینے والے نے یہ بتایا کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہے، اللہ اکبر، اور جناب سعد بن عبادہ کو اپنا امیر سردار مقررہ چاہتے ہیں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی میٹنگ ہو رہی ہے یقیناً، اللہ اکبر۔ پیچھے میں نے پڑھا تھا انہیں سردار بنا لیا ہے، اب ابھی اس میں یہ والی بات اس نے آ کے بتائی کہ ابھی وہ اس بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس تو لگ گیا نا۔ ماشاءاللہ پچھلے سمے کیا لکھا ہوا تھا ادھر؟ مقرر کر لیا، سربراہ مقرر کر لیا، اور یہاں پہ آ رہی ہے بات کہ ابھی اس بارے میں وہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ میٹنگ ہوگی نا، ادھر مہاجر ہوگا مسجد نبوی میں، ادھر سارے جو اس انصار ہیں وہ ثقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوگا، دو مختلف پارٹیاں ہوں گی نا جی، ماشاءاللہ دو مختلف لوگ ہو گئے، نبی پاک کے سارے عاشق ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر بھی خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے ناظرین، اس سردار بننے کے لالچ، سردار بھی تو بڑی بری چیز ہے نا، سرداری بھی تو بہت بری چیز ہے نا، یہ کرسی بھی تو بڑی بری چیز ہے نا، کیوں یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ دیکھو لوگوں کو نبی پاک کا جو جست خاکی ہے اس کے بارے میں، اس کے اگینسٹ ذرا سوچیں ناظرین۔ وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ یہاں پہ تحریر ہے، اللہ اکبر۔ یہ باتیں سن کر جب جناب حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق نے یہ باتیں سن کر حضرت عمر نے کہا، ٹینشن ہو گئی نا، یہ والی بات ہم کیا سن رہے ہیں؟ ابو بکر ذرا سوچو کیا کہہ رہا ہے یہ، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا جو یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب ہے نا بات، ناظرین ہے نا بات، پیچھے بتا نہیں دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی یہ والا کنفلکٹ جو ہے نا مدینہ میں شروع ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اے ابو بکر، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، جوش آ گیا نا جناب عمر فاروق کو، اور سنے نا جناب ناظرین بڑا محبت سے سنے، وہ کیا ہے؟ اے ابو بکر اٹھئے، دیکھتے ہیں کہ انصار کیا کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے ابو بکر، ہمیں چلنا چاہیے، چلو ان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے چل کے دیکھیں تو یہ کرتے کیا ہے۔ کیوں جی سبحان اللہ۔ ان کو تو یہی بنتا تھا نا، اب وہ کرنے کے لگے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ الفاظ آپ کے سامنے فیڈ ہو رہے ہیں جس طرح ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جست پاک حجرہ عائشہ میں تھا، اور آپ کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے کوئی انتظام شروع نہ ہوا تھا۔ یقیناً آپ کے پاس یہ فیڈ ہو چکی ہے، کیوں قاری صاحب آپ نے یہ پہلے بات سنی ہے؟ سنی ہے؟ بتائیں مجھے، اس طرح کی سنی ہے؟ اس طرح ہم نے سنی ہوئی ہے، یہ والا کنفلکٹ ہے، کئی لوگوں نے کس طرح یہ باتیں پہنچائی ہے۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑا مختلف حافظوں کی مدد سے ہمیں اس کی بات تھوڑی ہے ہمارے ذہن میں، بس جس طرح ہوا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے ابن اسحاق کی قلم سے جس طرح اس واقعے کی نوعیت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اور فاروق، حضرت فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی راستے میں ہی تھے، انہوں نے سوچا نا کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ انصار کیا میٹنگ کر رہے ہیں۔ کیوں جی ناظرین سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یقیناً آپ کو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے دو صحابی جب راستے میں جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں انصار میٹنگ کر رہے ہیں، دو صحابی عودن بن سعدہ اور انصاری
او من من ادی من میم اینڈ نون مانی ہونا جی من ادی اجلانی انصاری دونوں دو انصاری جو اس میٹنگ سے آ رہے تھے جو میٹنگ کر رہے تھے انصاری کیوں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناظرین کیسا لگ رہا ہے یہ بھی بات آپ کو فیڈ کر دی نبی پاک کے جست پاک کی بھی بات فیڈ کر دی اور این اسی وقت ادھر بھی گرما گرم ادھر بھی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو نا مہاجرین کے لیے کلمیہ نہیں ہو گیا غور کریں نا جناب حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کہ سارے عثمان غنی بھی تو شامل ہے مولا علی بھی تو شامل ہے نا اس میں سارے صحابہ شامل ہیں سارے مہاجرین اس میں شامل ہیں کیوں جی ان کے لیے تو ایک چیلنج نہ ہو گیا دیکھو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بیٹھے بٹھائی میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ کی اس میں نے بتا دیا نبی پاک نے جو حضرت ابوبکر صدیق کو لگ تو رہا ہے پر ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بات ہو کیونکہ ہم تو وہی بات کر سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے مطالعہ سے گزرے کیوں جی ہم ویسے تو اپنے پاس سے تو بات نہیں کر سکتے اللہ اکبر راستے میں تھے دونوں صحابی جب ملے ہیں ان حضرات سے دریافت کیا کہ کدھر کا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ دونوں اللہ اکبر بنی سعدہ کا ارادہ ہے اللہ اکبر تو ان دونوں انصاریوں نے انصاری صحابہ نے کہا سارے صحابہ تھے جناب وہ لعین شیطان ہے وہ آ گیا نا ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو اس نے کام کھانا سی نا کیوں جی یہ شیطان ہی کر دینا پیا وہ سارے انصاریاں جو میٹنگ کر رہے ہیں ان کے اندر شیطان آ گیا نا ان کو غلط کام کے لیے ابھار رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کٹھے بیٹھے شیطان ہی آیا نا کیوں جی ناظرین شیطان ہی آیا نا اللہ اکبر نبی پاک کی زندگی اللہ اکبر آپ لوگ انہوں نے کہا ان دونوں انصاری صحابہ نے کہا جو کہ راستے میں ملے جناب حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو کہا کہ آپ لوگ اب واپس ہو جاؤ جس جگہ تم جا رہے ہو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم کس لیے جا رہے ہو اب تم جو نا اب جاؤ اپنا کام کرے اب چلے جاؤ واپس کیونکہ انصار نے جناب سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ان گھڑیوں پہ نبی پاک کی زندگی کے عین اس وقت جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا یہ ابھر آئی ہے اے آقا مولا محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود و سلام اللہ مدد کرنے لگا ہے اب بات تو ہے نا جناب وہ آ تو گیا ہے نا لعین شیطان ہے نا جی اب انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائے انہوں نے بیعت کر لی ہے بات ہو گئی نا اس بارے میں آپ کو کیا ثبوت دوں اللہ اکبر اور اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا ضروری ہے اب تو حضرت عمر فاروق تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہیں بہت جوش والے ہیں بہت غصے والے ہیں اندر غصہ بھر گیا نا پھر کیوں جی کیا کہتے ہو جناب ناظرین ذرا سوچے نا دو بندے مہاجر جب جا رہے ہیں اس جگہ جب اس بندے نے کہا کہ انہوں نے اپنا امیر مقرر کر لیا آپ لوگ جاؤ آپ کام ختم ہو گیا ختم نہیں ہو گیا آپ کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا ادھر انہوں نے تو اپنا امیر بنا لیا ہے جناب عمر کے اندر پھر آگ لگ گئی نا وہ دیکھو ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے ہمیں شامل ہی نہیں کیا یہ کس طرح کی دھاندلی نہیں ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں ناظرین یہ مدینہ اسٹیٹ کو کڈنیپ کرنے والی بات نہیں ہے کہ امیر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا ہے ہمارے پوچھے بغیر ہی ہمیں شامل ہی نہیں کیا کوئی ووٹنگ نہیں کی ہمارے سے پوچھا ہی نہیں ہم تو ادھر سے نبی پاک کے عشق میں ادھر آئے تھے کیوں جی کئی باتیں گھومنے نہیں شروع ہو گئی ایک دم نہیں آ گئی کہ انہوں نے کر لیا ہے تو اب ہم کیا کریں کیوں بھائی کیا کریں حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کیا کریں دے نا جو ہم ناظرین آپ بتائیں نا مجھے کیا کریں وہ ٹینشن کا وقت آ گیا ہے نا قاری صاحب ہے نا بات ناظرین ہے نا بات اب دونوں کو جب یہ شوق پہنچا ناظرین کو شوق نہیں پہنچا کہ انہوں نے اپنا امیر مقرر کر لیا اب تو واپس جا جائے اللہ اکبر اس بات حضرت عمر فاروق نے فرمایا ضروری ہے اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے
اب دیکھیں تو ہو جائے کہ یہ ہوا کیسے؟ کیوں بھائی کئی باتیں اس میں آپ سوچ سکتے ہیں نا، کئی باتیں حضرت عمر فاروق جناب حضرت ابو صدیق کے اندر آنی شروع ہو گئی ہیں نا، تو یہ اللہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یقیناً یہ بات ناظرین آپ بھی سوچیں نا کہ جب انصار جو ہے وہ 50-50 پارٹیشن ہے، وہ آئے ہیں تو نبی پاک کے عشق میں ادھر آئے ہیں نا، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو یہ ان کے بغیر پوچھے یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے آپ کے دین میں؟ کیوں جی؟ ناظرین ذرا سوچنے کی کوشش کریں، میری اس بات کو شیئر کریں کہ دین کا کتنا بڑا کنفلکٹ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں ہمارے، ان کو نیگلیکٹ کر کے انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر۔ اب دیکھو اور میں بات کرتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ سارے صحابہ ادھر مدینہ نہیں آئے ہوتے، جناب حضرت عمر فاروق بھی نہیں آتے، جناب عثمان بھی نہیں آئے ہوتے، جناب حضرت مولا علی بھی نہیں آئے ہوتے، تو یہ والا کنفلکٹ کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس دین کو تو کون تھا ادھر؟ بھائی بتاؤ، جواب جو ہے آپ کے پاس جواب کوئی؟ اس دین حنیف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نبی پاک جو دین لے کے آئے تھے، اگر انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا ہے تو خلیفہ راشد وہ سعد بن عبادہ ہی ہو گئے نا پھر۔ کیوں جی؟ ہم غلط تو نہیں آپ کو سوچ دے رہے؟ کیوں جی؟ قاری صاحب ہے نا ہمارا اس بات کا کہ اگر یہ مدینے والے لوگ نبی پاک کے پیچھے نہ آئے ہوتے تو نقشہ ہی بدل جانا تھا نا دین کا۔ نبی پاک اکیلے آتے تو، اگر نہ یہ آتے تھے، اس کا میں عجب بتاؤں گا، مدینے والوں کو اللہ کی حکمت تھی، کس طرح اللہ پاک نے قطرہ قطرہ کر کے اکٹھا کر کے نبی پاک کو اس دین کو کامیابی دی ہے۔ اللہ آگے میں بات بتاتا ہوں۔ اللہ حضرت عمر نے فرمایا اب ہم اس وقت وہاں جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے خواہشدار کی کہ ابو بکر اب ہم ضرور وہاں چلیں۔ آگے کیا ہونے لگا ہے؟ اللہ اکبر، حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، کیوں جی؟ ناظرین میرے ساتھ شیئر کریں، ان لمحات کو شیئر کریں، میں آپ کو لمحہ بلمحہ فیڈ کر رہا ہوں، جس طرح تحریر ہے اسی طرح ہوئی ہے بات۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات سقیفہ میں پہنچے، یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق وہاں چلے گئے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ کیا بات لیں گے اس بات میں؟ ناظرین دے جواب۔ تقریباً سارے کے سارے انصاری اس میٹنگ میں سارے کے سارے شامل ہیں، اور سارے کے جو ساروں کو چھوڑ کر، مدینے والوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ مسجد نبوی میں ان کو چھوڑ کر سب کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ظلم نہیں ہے؟ کیوں جی قاری صاحب؟ ناظرین ظلم نہیں ہے اس بات کا؟ دین میں اس سے بڑا بھی المیہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ناظرین کبھی سنا ہے اس طرح کا بات؟ بہت سے لوگ سے کیا مراد لیں گے کہ سارے انصاری، پر ان میں پہلے میٹنگ تھی نا، تبھی تو کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا ہی ہے۔ پہلی بات میں بتا چکا ہوں، بار بار کیوں کروں جسد خاکی کی بات؟ ان کا تو دھیان اس طرف ہونا چاہیے، ان کے اندر غم ہونا چاہیے تھا، غم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کو تو ایسا موقع مل گیا، فرماتے ہی ساتھ مسجد نبی میں مہاجرین رہ گئے، انہوں نے سارے مدینے کے لوگ اکٹھا۔ کتنا ظلم نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے؟ کیوں ناظرین میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ قاری صاحب ہے نا بات؟ بہت سے کیا مراد لیں گے؟ جناب سعد بن عبادہ جس نے بیعت کی ہے سارے انصار کی، اس کی بات میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے محبوب کے دین میں بہت طاقت ہے جناب۔ صلوات پڑھو میرے پیارے محبوب جو اس دین تے جڑا لے کے ایسا صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، بہت قوت ہے اس وچ، بہت قوت ہے۔ دیکھنا قوت کس طرح آن لگی ہے۔ اور جناب ساتھ جب دونوں پہنچ گئے نا اس جگہ پہ، حضرت عمر فاروق اور جناب حضرت ابو بکر صدیق، جناب سعد بن عبادہ کملی اوڑے اس میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں نا، منہ چھپانے سے کیا بات ہے؟ منہ چھپائے سے کیا مراد لیں گے؟ اس نے اس کو یقیناً اندر عذر ہے اس کے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے،
شرمندہ ہے اندر سے. کیوں بھائی؟ شرمندگی ہے نہیں تبھی تو منہ چھپا رہا ہے نا. جب حضرت عمر فاروق ادھر آ گئے ہیں نا، اب وہ کرنے کیا لگا ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ جس کے اندر چور تھا کہ جو میں نے کیا ہے نبی پاک کی تعلیم کے خلاف کیا ہے، ان سے ساری بیعت لے لی ہے، خلیفہ میں بن گیا ہوں. کس کا؟ مدینے کا، جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے خلیفہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ان سارے مسلمانوں کا جنہوں نے دین حنیف قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ان کا میں خلیفہ بن گیا ہوں. اندر چور تو ہے نا، اس کے بات تو ہے نا. اس کیا اور چور ہے کہ کیونکہ انہوں نے کسی مہاجر کو پوچھا ہی نہیں ہے، تو مہاجر کو شامل ہی نہیں کیا اس بیعت میں. کیوں جی؟ اللہ اکبر. قاری صاحب ٹھیک کہہ رہی ہے اس بات سے؟ اللہ اکبر. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً ایسے ہوا ہوگا. اور یار ضروب نہیں تھا. جناب صدیق اکبر کا بہت خوبصورت تھے، اور جناب عمر کی شان پتہ کہاں جاتے تھے؟ وہ گھڑی لاؤ نا سامنے. کون سی گھڑی؟ یا رسول اللہ اب میں نے دین حنیف قبول کر لیا ہے، اب میں نے آپ کو چھپ کے نماز نہیں پڑھنی. یہ وہی ہے. جناب عمر فاروق کی اپنی پرسنالٹی بھی ماشاءاللہ ہوگی نا، تو کسی نے جرت کی ہے؟ آپ کے پاس کوئی ہے بات کہ جب وہ لے کے آئے ہیں تلوار پکڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اب میں نے آپ کو چھپ کے نماز نہیں پڑھنے دینی. پتہ ہے ان کو، عمر فاروق کا ہی پتہ ہے کہ کتنے جلیل القدر ہے، یہ کتنے غصے والے ہیں. ہمیں تو ایک ہی تلوار میں ختم بھی کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ پر ایسی نوعیت نہیں ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس کے اندر چور تو ہے نا، جس نے یہ بیعت لی ہے اس نے چور یہ ہے کہ اس نے وہ اندر ہے اس کے، یقیناً پھڑ پھڑا کے کر سکتے ہو نا. پکڑ کے لوگوں نے کھڑا کر دیا، چل یار آپ کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے اس کا دل نہ کرتا ہو، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ ایسے اصل میں تو وہ بغض جو ان کے اندر ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کھڑا کر دیے. ہے جی، ہو سکتا ہے یہی بات ہو. کیوں جی؟ پر یہ یہاں تو نہیں ہے نا. بس کھڑے ہونے کے اندر چور تو یہاں ہو گیا نا، کیوں ہوا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب جو بات آ رہی ہے نا آگے ہے کہ حضرات یہ حضرات بھی وہیں بیٹھ گئے سعد بن عبادہ کے ساتھ ہی. اللہ اکبر. وہاں پہنچ گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یہ بھی دونوں ادھر ہی بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے بعد اب جو ہے نا دونوں آگے ریاکشن ہونے لگا ہے محبت سے اور عشق سنے. اس کے بعد انصار میں سے ایک شخص نے اٹھ کر تقریر کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اب جو ہے نا دونوں جب ادھر پہنچ گئے ہیں نا، جناب حضرت ابو بکر صدیق اور انصار یہ حضرت عمر فاروق، پھر وہ بھی الرٹ ہو گئے نا جناب. کیوں جی؟ ناظرین کو مالک آ گئے نہیں ہونا. کیوں بھائی؟ وہ دین جنہا لے کے آئے نا، مکے تو یہی لے کے آئے نا. اسی تو بالکل بھی یاروں مددگار تھا، ہی تو کفر ہی پھسے نہیں سا. وہ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے نا، اتوں کتوں مکے تو لے کے آئے نے. آہاں تو قبول ہی کیتا نا. کیوں جی؟ دین تے مکے سے نازل ہویا نا. نبی پاک جی ساریاں آیتاں اتنے آندی رہی ہیں. وہ جڑے مالک نے اس دین دے آگاہ نے ہون تو پھر انسان کا بندہ کھڑا ہو گیا نا. معذرت چاہتا ہوں پنجابی میں بات میں صحیح سمجھائی ہے نا. جب وہ دونوں آ گئے ہیں نا تو اب وہ انصار کا بندہ کھڑا ہو گیا. اب وہ جواب دینے لگا کہ اب دونوں تم آ گئے ہو جو دین کے اس محافظ ہو، جو آپ لوگ لے کے آئے ہو، مہاجرین آپ آئے ہو، کیونکہ آپ اس رسول اللہ کے پیچھے آئے ہو. ہمارا تو گھر ہے، ہم تو یہی کے رہنے والے ہیں. جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں ہمیں تو اتنی تکلیفیں نہیں ہوئی نا. کیوں جی؟ وہ انصار کا بندہ جو کہنے لگا ہے، وہ تقریر کرنے لگا ہے، ان حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بتانے لگا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. سمجھے نا ذرا، مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ کیوں ناظرین مزہ نہیں آ رہا آپ کو بات کا؟ اے گروہ مہاجرین. کون ہے مہاجرین؟ یہ دونوں ہی مہاجرین ہیں. ابھی تو
کون آئے ہیں؟ دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے، گروہ مہاجرین. نہ اس نے وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ان کو بھی شامل کر لیا ہے. کیوں جی؟ اے گروہ مہاجرین، ہمارا تعلق انصار سے ہے. وہ دیکھنا جی کانے نو کانا کہنا چاہیے، انہوں نے پتا ہے انصاری نے یہ کردے نے، بس سانو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی ہم کو پتا ہے. ہمارا گروہ تعلق انصار سے ہے، ہم اسلام کے سپاہی ہیں. کتنی بڑی چوٹیں ہیں. کنوں سنا رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو. ہم اسلام کے سپاہی ہیں. وہ سپاہی نہیں سی کہ جنہوں دین دا کلمہ پڑھ لیا تو کہنا یا رسول اللہ میں تمہیں چک کے عبادت نہیں کرنی، چلو میرے نال جنہیں بھی چلنا ہے، میں تمہیں حرم شریف جا کے نماز پڑھنی ہے. گئے نا پھر تلوار پھڑی تو سپاہی نہیں تھے، اپنے آپ کو سپاہی بنا دینے پہ. کون جی؟ انصار والے. دیو نا جواب. وہ جواب تے گل ہو رہی ہے نا. ہم اسلام کے سپاہی ہیں. آپ لوگ جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جائیدادیں ہر کچھ بیچ باٹ کے اس آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کے پیچھے آ گئے ہو. ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، باہر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، جو بھی سامان تھا اونے پونے میں بیچ کر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کے پیچھے آ گئے. ہم سپاہی نہیں ہیں، ہم ہیں سپاہی. اور آپ جو آؤ ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہے. سنو نا بات، میں نے کہا تھا نا تفصیل سے بتاؤں گا اور وجدان سے بھی باتیں کروں گا. ہم اسلام کے سپاہی ہیں اور آپ مہاجرین بھی ہماری ہی ایک جماعت ہو. ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو مہاجرین ہو، جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہو، ہماری ایک صرف جماعت ہو. کتنے غضب کی بات نہیں ہے. جناب عمر فاروق بھی سن رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی سن رہے ہیں. آگے سنیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اس مقرر نے بہت سی باتیں کی. تقریر کے آخر میں اس نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ جو ہم نے اپنا جو ہے سردار سعد بن عبادہ کو انتخاب کر لیا، یہ ہمارا حق ہے. وہ جو تسی آئے ہو، جو تم آئے ہو مہاجرین، اس کا حق کو تو بالکل ہدف کر دیا نا. کیوں جی؟ سبحان اللہ. ناظرین، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے نبی پاک کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان کا حق تو کوئی نہیں ہے نا. تو انہیں کے زیادہ حق ہو گیا. سبحان اللہ. کتنی ویسے باتیں کیسی لگ رہی ہیں آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہم میں سے ہو. اب خلیفہ راشد جو ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ میں نبی پاک مدینہ میں آئے ہیں، رہنے والے مکہ کے ہیں، پیدا وہاں ہوئے، 40 سال بعد وہ ہجرت بھی کی ہے، تو رہنے والے تو مکہ کے ہیں نا. آپ لوگ تو مدینے کہنا ہمارا یہ آقا آ گیا، دین لے کے ادھر آئے ہیں نا پھیلانا، ہم نے ان کی مدد کیا، یہ ہمارا آقا اب دین کے اوپر. کیوں جی؟ تصبازی نہیں لگ رہی آپ کو؟ سبحان اللہ. کیوں جی؟ نبی علیہ السلام کا نائب ہم میں سے ہو، اس کے اندر وہی بات خلق رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق والی. کیوں جی؟ کیوں لگ نہیں رہا؟ اتنی زیادہ مضبوط گلا تو نہیں. کیوں جی قاری صاحب؟ جو میں آپ کو بیان سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اس کی بات بتا رہا ہوں، اتنی اس میں مضبوطی ہے کوئی؟ حق کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تو سارے گھر بار چھوڑ کے جائیدادیں فروخت کر کے نبی پاک کی محبت میں ان کے پیچھے آ گئے، اللہ نے ان کو بھجوایا ادھر. وہ کہہ رہا ہے آپ کا حق کوئی نہیں ہے نائب ہونے کا، ہمارا حق ہے. تعصب بازی نہیں ہے یہ. اور کتنی غلط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ. کون کر رہے ہیں؟ انصار مدینہ، سارے صحابہ ہیں جناب. اس میں کوئی کسی قسم کی اور بات نہیں ہے. نبی پاک کو پیار کرنے والے ہیں، پر ان کے اندر شیطان جناب حاضر ہو چکا ہے، اور ان کی شیطان یہ ساری باتیں کرا رہے نا. کیوں جی؟ اللہ اکبر. اور مسلمانوں کا خلیفہ انصار سے ہوگی نا کلیئر بات. اس نے کلیئر کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں انصار کہ خلیفہ جو ہے نا ہم میں سے ہو. کتنا ظلم نہیں ہے ناظرین؟ ظلم نہیں ہے کہ جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں گھر کے نبی پاک کے عشق میں، ان کو نفی کر کے ان کے ساروں کی نفی کر دی نا. اس میں حضرت مولا علی بھی شامل ہے، حضرت عثمان بھی شامل ہے، سارے حضرت طلحہ بھی شامل ہے، جنہوں نے جانیں قربان کر کے آ گئے پیچھے. کیوں جی؟
نفی نہیں سب کی ہو رہی، اکیلے ایک ہی نفی تو نہیں ہو رہی، سب جو مہاجرین سب کی نفی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو خلیفہ ہے نا مسلمانوں کا ہم میں سے ہو، یعنی کہ انصار میں سے ہو۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، کیوں بھائی؟ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ والے جو ہے نا، وہ جو جس کو میں نے کہا تھا نا وہ اندر گھس گئے کہ اللہ پاک دیکھے کیسی سٹ مارنے لگے ہیں۔ اب ذرا غور کریں نا، حضرت انسان میں شیطان تو آ جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور امور مسلمانوں میں مہاجروں کا کوئی دخل نہ، ان کو بالکل بدخل کر دیتا ہے مہاجرین نو۔ اللہ اکبر کرو نا، انہوں نے سوچا دیتے ان کی سوچوں کے اوپر امور مسلمین نے مسلمانہ دا جو انتظام، جس طرح آقا دو جہاں محمد رسول اللہ سٹیٹ نو چلاندے رہے ہیں، جس طرح چیر چلتی رہی ہے، کس طرح مدینہ سٹیٹ جو نبی پاک نے جس طرح کو مینجمنٹ چلائی ہے نا، اس کا جو ہے نا آپ لوگوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ہم اس مالک ہیں مدینہ کے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے نا، اور کتنی سخت ایٹماسفیئر ہے۔ آپ لوگوں کا مہاجرین کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اب ساری جو باتیں سن لینا تو اندر پھر آگ لگ گئی نا، کیوں جی؟ حضرت عمر فاروق تو تمہیں پتہ جو وجہ ہے، ماشاءاللہ، کیوں بھائی ناظرین ہے نا، پتہ ہے نا، وہ جیڑے کہہ سکتے ہیں کہ کافرون جیڑا بندہ آئے ہاں جنہیں سر کٹانا آئے، جنہیں میں نمازی چل رہے ہیں سارے نماز پڑھنے، تو اتنی بہادر کسی نے آج تک کیتی ہے؟ کسی نے کی ہے اس طرح کی کبھی؟ ماشاءاللہ، کیوں جی؟ اور اتنے جلیل اور قدر غصے والے ہیں، اور بہادر بھی ہیں، خالی غصے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے سامنے جب بات، ان کے اندر اب کیا پھیلا ہے؟ کمنگری ہو گئی نا، دیکھو یہ تو ان لوگوں نے تو حد کر دیا، حدیں ٹپ گیا ساری جی، کیوں جی؟ ہمیں تو بالکل بددخل ہی کر دیا ہے اس سٹیٹ سے، مدینہ سٹیٹ سے بالکل بددخل کرنے والی بات نہیں ہے ناظرین۔ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بددخل کہہ رہے ہیں توڑا حق ہی کوئی نہیں دیتے، بس یہ بے تکی بات نہیں لگ رہی؟ قاری صاحب آپ نے جو میں نے مسودہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ناظرین، آپ بھی ذرا آپ سوچیں نا، یہ بلا کوئی ہوائی بات نہیں لگ رہی؟ جو باتیں کی اس کے اندر کیا مخفی ہے، دلیلیں جو دی ہیں اس نے، یہ تو بالکل بوکس نہیں لگ رہے۔ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، جب انصاری مقرر نے ان کلمات پر اپنی تقریر ختم کی تو میں نے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا اور اس تقریر کا جواب دینا چاہا۔ حضرت عمر فاروق کے اندر پھر لگ گیا نا، کہتے ہیں کی کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں جی پابڑ، اللہ آگ لگ گئی نا اندر۔ سبحان اللہ، دیکھو جی، دیکھو نا جی، ہر آدمی دا اپنا سٹیٹس ہوندا زندگی دا۔ جناب عمر فاروق دی شان ہے نا جی، جناب حضرت عثمان دی شان، جناب حضرت مولا علی دی شان ہے نا، جناب طلحہ دی شان، وہ سارا نو چیلنج کر دیتا انہوں نے، کیوں نہیں؟ سارا چیلنج نہیں کیتا کہ تسی ساڈی ایک جماعت ہو صرف، کتنی، بس پہلی ہم کرنا میں نے ساریاں بتا دی ہیں آپ کو۔ اب حضرت عمر فاروق چاہتے ہیں کہ میں اس کو کھڑا کا جواب دوں، جو اس نے باتیں کی ہیں اس کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی ہر ایک کا حق ہے نا جی، جس طرح اس نے آپ بھی کرے، کیونکہ میں نے، اللہ اکبر، کیونکہ میں نے حضرت عمر فاروق کے اندر کی بات آپ بتانے لگا ہوں۔ کیوں جی ناظرین، آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں اس بات کا؟ سبحان اللہ، اب حضرت عمر فاروق کے اندر جو ہے نا آگ لگی ہوئی، وہ والی بات آپ کے سامنے پیش کر۔ راستے میں جب آ رہے تھے نا ہم دونوں، جب وہاں پہ سنا کس طرح انصار میٹنگ کر رہے ہیں تو راستے میں سوچ تو رہیں گے نا، بھئی ہم چلے ہیں ادھر، بات کیا کریں گے ادھر جا کے؟ کیوں بھئی؟ یہ میرا تو بہت المیہ ہو گیا ہے ہمارے دین میں، جس کو ہم آئے تھے ادھر لے کر، نبی پاک ہی آنے نہ لے کے، اس دین نو لے کے آئے نا، اگر اتھے بھی چل پینا تو ٹھیک سی نا، سارے فتح کرنا نہ جا کے مکے بدر نہیں دسی تانوں، بدر نہیں بتائی۔ راستے میں انصار کو مطمئن کرنے کے لیے چند باتیں سوچ رکھی تھیں حضرت عمر فاروق نے، اپنے دل دی گل، ہاں جی اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں نا۔ میرے خیال میں حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میرے خیال میں یہ باتیں ان کو اطمینان کے لیے کافی تھی۔ راستے میں سوچتے آ رہے ہیں دوویں ساتھی، کیڑے جناب حضرت عمر فاروق اور جناب حضرت ابو بکر صدیق، دونوں کے اندر بھائی پریشانی تو آ گئی ہے نا۔ سبحان اللہ، کیوں جی ناظرین، اس طرح دی پریشانی آ گئی ہے کہ یہ بہت پریشان ہو گئے دونوں۔
کہ یہ والا کیا ہو گیا، ہم تو آئے تھے ادھر گھر بسانے آئے تھے نا جن لوگوں نے تو ہمیں بے دخل ہی کر دیا. کیوں بھائی بے دخل نہیں کر دیا؟ بے شک. ہم تو گھر بار بیچ کے آئے تھے، سارا کچھ وہاں چھوڑا چاڑ آئے تھے، انہوں نے تو ہمارا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کیا تو ہمیں تو اب کچھ ہونے کا لگا. بھی دیکھیں میرے خیال میں یہ باتیں اچھا جناب ابو بکر صدیق نے، اب میں نے چاہا نہ اٹھ کے بات کروں، دونوں کٹھے بیٹھے ہیں نا جناب بنی سعدہ کے ساتھ. کیوں جی قاری صاحب ناظرین ہے نا، میں نے بتایا نا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے محفل میں، بے شمار انصاری جمع ہے وہاں پہ. اب ہونے کا لگا جناب ابو بکر صدیق نے مجھے روک دیا، عمر بہ جا ہاتھ لایا ہوگا، بہ جا عمر ہالے لے تو گل کر. مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی جتنی جوش والی طبیعت ہے کام جڑا نا یہ ہن جڑا کام تدبر نال ہی کام صحیح ہونا ہے. سبحان اللہ. یہ جڑا یہ جو کام ابھی بگڑ گیا ہے نا دین کا، یہ اس طرح تمہاری جو ہے نا غصے سے کام نہیں چلے گا. اب اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ابھی تو نبی پاک کے دن وہ نال بیٹھ دونوں کٹھے بیٹھے ہیں نا جی، دونوں کٹھے بیٹھے ہیں نا. جب انہوں نے اٹھ کے بات کرنی چاہیے نا حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے روک دیا، باقاعدہ عمر بیٹھ جا ابھی، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور فرمایا عمر اب دیکھیں اس رسول کے دوست، اس رسول کے یار اس موقع پر کس تدبر سے یہ بات کرنے لگے ہیں. حسین تو ہے نا، پڑھو صلاۃ اپنے نبی تے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ان گھڑیوں پہ صلاۃ پڑھیں جس وقت یہ بگڑا ہوا کام کس سے صحیح کرایا خدا نے. ابھی وہ بات شروع ہونے لگی ہے. ان کی فراست، ان کے علم کی ذہانت پہ دینا، کہیں نا افضل البشر کون ہے. کیوں جی وہ سارے صحابہ موجود نے جناب، کلی حضرت عمر فاروق تے نہیں نا، حضرت مولا علی تے نہیں، سارے سارے موجود نے نا جی. سلمی کون نکلا ہوا؟ کیوں جی بے شک. میں نے جو پہلے والا دیا قرآن کی آیت اگر حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے تو ساروں کو قرآن حفظ ہے، خدا کی مدد ہے نا. اور سارے صحابہ سلمی میں موجود ہیں. کیوں جی موجود نہیں ہے؟ نبی پاک کا وہ آخری بات ہے. اور سارے حضرت عثمان بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، جناب طلحہ بھی موجود ہے، اور سارے حضرت بلال بھی موجود، سارے موجود نے نا. نبی پاک دا آخری وقت کو کمی ہے کسی گل دی؟ دسو نا جناب علی. کوئی نہیں کمی، سارے موجود نے. اب اس نے ہینڈل کون کرن لگا ہے؟ کدھر کو رب کروان لگا ہے؟ رب نو پتہ ہے نا، تو رب ساری شانہ دیندے نے پاؤں نا. کیوں جی کہتے نا دروازے بند کر دیو سارے، صرف ابو بکر دا کھلا رہے. رب نے ایویں تو نہیں فیصلہ کیتا نا، رب نو پتہ ساری گلاں دا. میری تائید نہیں کرتے تسی گل دی؟ ماشاءاللہ. کیوں بھی کردے نہیں؟ ہن سارے صحابہ دے وچوں ہینڈل کون کرن لگا؟ حضرت عثمان بھی تے آ سکتے. کیوں جی کیڑی کون سی بات میں نفی ہے؟ عثمان نہیں آ سکتے تھے، حضرت مولا نہیں آ سکتے، حضرت مولا علی نہیں آ سکتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں آ سکتے ادھر. کیوں بھی اس میٹنگ میں وہ بھی تو آ سکتے تھے نا. کیوں جو ان کو منع ہے کوئی نہیں ہے. لیکن جن کی بات ہے انہی کی بات کریں گے نا. حضرت مولا علی کی موجودگی تو ادھر نہیں ہے. کیوں جی حضرت عثمان کی بھی نہیں ہے. کیوں جی ہے نہیں ہے. صرف حضرت عمر فاروق کی ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہاتھ سے دبایا ہوگا نا، بیٹھ جاؤ علی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، یا اللہ مدد فرما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مجھے روک دیا، فرمایا عمر یہ وقت تمہاری گفتگو کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کیا اس میں ڈھونڈیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو اپنے عمر، آپ کے خلیفہ راشد دوم کے بارے میں سارے اہل عقیدہ، اہل سنت والوال پلس دوسرے سب کو پتہ ہے نا ان کی طبیعت کا. وہ میں نے مثال آپ کو دے نہیں دی ہے. وہ کسی نے اپنی گردن کٹانی ہے تو آ جاؤ بھائی. سبحان اللہ. کسی نے اپنی گردن کٹانی ہے، میں چلا ہوں اپنے محبوب کو لے کر، سارے صحابہ کو لے کر چلا ہوں کہاں پہ؟ خانہ کعبہ میں. اور آ جاؤ آگے کے تلوار پکڑی ہے تو پھر انہی کے کام ہے نا. اور ان کے جوش کا بھی لوگوں کو پتا ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتا ہے. تو کیوں جی میں ایسے تو نہیں کہہ رہا، آپ کو حجت کے ساتھ دلیل دے رہا ہوں. ان کے غصے کا بھی لوگوں کو پتا ہے، ان کی بہادری کا بھی پتا ہے.
لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. یہ والا کام جو ہے نا جوش کے نہیں ہونا حل, یہ تدبر اور اس کو بڑی حلیمی سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. کیوں جی؟ سبحان اللہ. ناظرین ہے نا بات. اللہ اکبر. چنانچہ میں خاموش ہو گیا. جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جب مجھے دبایا نا, عمر آپ بیٹھ جو, اور سعد بن عبادہ جو سردار بنا اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے نا دونوں, تو ان کے ہاتھ کو دبایا ہوگا, عمر تو بیٹھ جا لے, بیٹھ جو. بھی پنجابی میں مزہ بڑا ہوتا ہے ویسے, بہرحال معذر چانا. پر یہ مجھے بھائی میرے کہہ رہے تھے ابھی جو قاری صاحب بیٹھے, بھائی سر آپ پنجابی میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. بھائی میں نے کبھی پنجابی بولی نہیں ہے, میں اردو ہی بولتا ہوں بس. اصل میں ہم پنجاب کے ہی ہیں نا, تو وہ پتہ جو ہوتی ہے نا جوش والی بات, سبحان اللہ. تو جوش والی بات. اب غصہ میں بھی آ رہا ہے اندر سے, اب غصہ بھی آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو عمر فاروق ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ہے, ان کے ساتھ ان کے دل کی بات ہم بھی تو فیل کر رہے ہیں, بس جو وہ فیل کر رہے ہیں آپ ناظرین نہیں کر رہے. آپ جو میری بات سن رہے ہیں وہ بھی تو فیل کر رہے ہوں گے نا. آپ کے اوپر ہی وہی افیکٹ ہو رہا ہے جو ہمارے اندر ہو رہا ہے. کیوں جی؟ ہمارے جو